आमदार साहब कि जहां गुलाम अली तशना काम बोलते हैं वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं, और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। याकूतपुरा से तीसरी मर्तबा एमएलए, हैदराबाद ही नहीं मुल्क की जानी मानी हस्ती एमएलए अली जनाब जाफर हुसैन मेराज का जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा क़ाइदीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मैं चूँकि वक्त की कमी है नामों से नहीं बोलना चाहता हूँ सबको, तो मैं यही कहना चाहता हूँ बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथी और पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा तारुफ करवाया गया तो मैं समझता हूँ कि मैं जिस एरिया से आ रहा हूँ और मैं भी एक सुन्नी हूँ, तो मैं अपना तारुफ पहले करवा दूँ फिर आइंदा चला जाऊँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से आया हुआ हूँ, मैं तीसरी मरतबा एमएलए बना हूँ मेरी पार्टी से। मेरा नाम है जाफर हुसैन उर्फियत मेराज। तो बाबा आप बोलेंगे ये जाफर हुसैन चीज़ क्या है, तो मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तशरीफ़ लेकर आया था, 26 रजब थी, शब मेराज का दिन था, घर में कुंडों की दावत थी, पूरियों की दावत थी, तो नानी ने कहा नाम रख दो जाफर हुसैन, तो वालदा ने कहा आज शब मेराज है, क्यों ना उर्फियत मेराज पुकारा जाए, इसके लिए मैं आया हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा और ईमान ये कहता है जब कोई बंदा पैदा होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका रिस्क भी लिख देता है, उसके तमाम चीजें लिख देता है। आज मेरा रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ था, आज मैं यहाँ से बोलने वाला हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने भिजाया है। जाइए कुरैशी बिरादरी के बीच में और अपने भाइयों के बीच में बात कर कर बता दीजिए हम कलमे की बुनियाद पर एक है, हमको मसलकों से कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करेंगे, क्योंकि हम जब मस्जिद में ठहरते हैं कोई नहीं पूछता कि मेरे बाजू कौन है, ये दाएं बाजू कौन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आज आया हूँ मुफ्ती साहब के लिए आया हूँ। मैं 2019 में भी आया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के हक में कामयाबी दी थी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा मुझे मायूस नहीं करेगा। मेरी पार्टी के अंदर बराबर मेरी भी उतनी ही इज्जत होगी कि जैसा मालेगांव की आवाम मुफ्ती साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कर कर भिजाएगी, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी। आज मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे इलाज है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप तमाम की दुआओं से मुफ्ती साहब को एक नई जिंदगी दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी देने वाला जिंदगी और मौत का हर चीज़ का फैसला करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अब तो चले गया है, अब हम इनका क्या कर लेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे कहना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप पटाखे फोड़ते? आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप जश्न मनाते? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, इसमें भी कोई बेहतरी होगी या भलाई होगी, मैं ये सोचना चाहता हूँ। आज मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहे हैं, अरे उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं, आप अपने बड़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने बेशक मुफ्ती साहब को सेहतमंद किया है। इंशाअल्लाह 2 रोज बाद मुफ्ती साहब आएंगे और आपको मुखातिब करेंगे। उसके बाद आप खुद देखना हम क्या सोचे थे और अल्लाह ने क्या फैसला कर दिया, आप खुद देख लेना। क्योंकि आप समझते होंगे कि आदमी बीमार हुआ, अरे दुश्मन भी रहा तो हाथ उठा के दुआ करता है, या अल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ मुफ्ती साहब को सेहतमंद कर दे, मुफ्ती साहब को आपके दरमियान में दोबारा लेकर आए और मुफ्ती साहब से आपकी खिदमत ले। चूंकि
آج الحمدللہ مالیگاؤں کی شہر عوام نے مفتی صاحب کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہوا ہے امامت کرنے کا، مفتی صاحب کو خطابت کرنے کا اللہ نے مفتی صاحب کو موقع دیا۔ ہم عید کی نماز لاکھوں کی تعداد میں مفتی صاحب کی امامت میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 2014 کی بھی سیاسی امامت مفتی صاحب ضرور کریں گے، مالیگاؤں کی ضرور ضرور کریں گے۔ الحمدللہ جیسا آپ جانتے ہیں یہ قریشی برادری زیادہ یہاں رہتی ہے، تو میں حیدرآباد سے آیا ہوا ہوں، آپ وہاں پر جتنے بھی آپ کے اگر کوئی برادری کے لوگ ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیے مجلس اتحاد المسلمین کا قریشی برادری پہ کتنا بڑا سپورٹ رہتا ہے۔ ہاں آج ہندوستان کے اندر ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے، ہمارے پیچھے یہ بجرنگ دل، RSS، وشو ہندو پریشد، تمام کے تمام میرے قریشی برادری کے پیچھے لگے ہوئے، خاص طور سے ہاتھا پیرا بھنڈ ہے، کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو گو رکشک بول کے آ رہے، انہوں رکشا کرتے کہتے ارے بابا تم کیا رکشا کرتے ہیں، تم کو رکشا کیا آتا ہے؟ ارے بابا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 30 سال کے اندر یہ جو آج اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو شیخ رشید کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہم نے قریشی برادری کو ساتھ دیا ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک لائسنس بھی قریشی برادری کو دلا دیا ہے؟ تو بتا دو مجھے، میں آج ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں نہیں دلاتے۔ مگرمچھ کے آنسو بہت رونا آتا ہے، ان کو مگرمچھ کے آنسو رونا آتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی آپ بے فکر رہیے، 20 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کے دل میں یہ ہدایت ڈالے گا کہ مفتی صاحب کو بھاری اکثر سے کامیاب کرنا ہے، اور ایک تاریخی پولنگ 20 تاریخ کو ہوگی، اور 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہی رکشے میں بیٹھیں گے اور گر پھر کے بولیں گے مالیگاؤں آ جاؤ میرے رکشے میں سواری تو بھی مار لیتا ہوں۔ یہ حالات اللہ چاہا تو ضرور پیدا کرو گے۔ میں الحمدللہ بہت کچھ بولنا چاہتا تھا آپ کے درمیان میں آ کے، مگر وقت کی کمی ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ یہ بھی دیکھیے، ہندوستان کون سی موڑ پہ جا رہا ہے آپ اس کو بھی دیکھیے، اور دیکھ کے آپ کو 20 تاریخ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اچھائی کو ووٹ دینا ہے یا برائی کو ووٹ دینا ہے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پچھلے 5 سال کے اندر جیسے ہی یہ فیملی کے لوگ ہارے، انہوں ایک ایسے کاروبار میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کو، معصوم بچوں کو نشے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ یہ نشہ ایک ایسا زہر ہے کہ آپ جانتے ہیں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچہ جب نشے میں رہتا ہے نہ ماں کو پہچانتا، نہ باپ کو پہچانتا، نہ کسی اور کو پہچانتا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری اولاد کا قصور کیا تھا؟ اے سیاست کرنے والے، میرا سوال تم سے ہے، آخر میرا بیٹا کیا قصور کرا تھا یہ بتا دیجئے۔ آج تم گلی گلی نشے کے کاروبار میں مبتلا ہو کے ہمارے بچوں کو تم اس طریقے سے پریشان کر رہے ہو۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر تم خوش ہو رہے ہو کہ نشے کے کاروبار سے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آج عوام کو فیصلہ کرنا ہے، عوام کو یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کو ووٹ کس کو دینا ہے، کیا اچھائی کو دینا ہے یا برائی کو دینا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 20 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک قیمتی اور مجلس کے حق میں دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ پہ بٹن دبائیے۔ مہاراشٹر اسمبلی کے اندر 288 سیٹ ہے، یعنی 288 سیٹ ہے۔ اگر فرض کریو آپ کا ووٹ غلط استعمال ہوگا تو 288 کے اندر ایسا امیدوار کو آپ کو بھیجانا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول ہو، سر پہ ٹوپی
ہو اگر کیمرہ گھما تو 288 میں ایک ہی آپ کا بھائی دکھے گا جس کے سر پہ ٹوپی رہے گی. جس طریقے سے 542 میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ٹھہر کے بولتے ہیں تو الحمدللہ چہرے پہ سنت رہتی ہے, سر پہ ٹوپی رہتی ہے. ان فرقہ پرستوں میں ٹھہر کے ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والا وہ شہر کوئی اور نہیں ہے, وہ نقیب ملت ہے. اگر آپ چاہیں تو نقیب ملت کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں. بڑی امید لے کے ہم آپ کے درمیان میں آئے ہیں. اللہ چاہا تو آپ مایوس نہیں کریں گے. آپ کا ایک ایک قیمتی اور مجلس کے حق میں دینا ہے. مجلس کا نشان پتنگ ہے, پتنگ پہ بٹن دبائیے اور انشاءاللہ تعالی ابھی یہاں پر 18 تاریخ تک ہو. اللہ نے چاہا تو یہ بتا دوں گا. تم مفتی صاحب کے بارے میں بول رہے نا, الحمدللہ مفتی صاحب بتا دیں گے کہ آخر کیا ہے. ہم سو ڈراؤ مت, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. آئندہ جلسہ ہوگا تو ہمارے عبد الملک کے بارے میں بھی بات کی جائے گی. یہ کمزور کچھ نہیں کر سکتے, صرف اور صرف گیدڑ بھپکیاں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کو بڑی امید کے ساتھ آپ سے اپیل کر رہا ہوں, آپ کا ایک ایک قیمتی اور مجلس کے حق میں دینا ہے. مجلس کا نشان پتنگ ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية وبلاد الناس وبلاد الناس وبلاد الناس. یا اللہ اس سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطائیں سے درگزر فرما. یا اللہ جانے میں انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے معاف فرما. یا اللہ تیرے پیارے آقا کو صدقے طفیل میں ہمارے قائد مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو صحت تندرستی نصیب فرما. جلد سے جلد ہمارے درمیان ان کی رہبری سرپرستی ہمارے اوپر قائم دائم فرما. یا اللہ آپ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کے سبب ہم پر کسی جاہل کو مسلط نہ کرنا. یا اللہ ہم کو ایک مفتی, ایک عالم, ایک امام کی قیادت سے محروم نہ کرنا. یا اللہ ہم سب سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم کو ایک امام, ایک مفتی, ایک دیندار آدمی کو قائد دے. یا اللہ بے وقوف کی سرداری کرنے سے اچھا عقل مند کی غلامی نصیب فرما, عقل مند کی غلامی نصیب فرما. یا اللہ یہ واحد آدمی ہے جو ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ جو اسمبلی میں ادا کرتا ہے 288 سیٹوں میں. یہ واحد آدمی ہے جو تیرے پیارے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا کر پارلیمنٹ اسمبلی ہال میں جاتا ہے. یا اللہ اسے دیکھ کر ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. یا اللہ اس ٹھنڈک سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فرد کرم سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. جزا اللہ ان محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی کل بروز جمعرات شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک رضا پورا رضا چوک پر الیکشنی جلسہ ہوگا. حاجی محمد یوسف الیاس